बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बख़ैर व आफ़ियत रहें। हालाँकि बख़ैर व आफ़ियत रहने वाली ख़बरें मौसूल नहीं हो रहीं। ज़ख्म उन तमाम लोगों के ताज़ा हो रहे हैं इस एक वाक़े की वजह से जिन्होंने इसको फ़ेस किया है, जिनकी माँओं ने इसको फ़ेस किया है, जिनकी बेटियों ने फ़ेस किया है, जिनकी बहनों ने किया है, जिनके गिरेबान चाक हुए हैं, जिनके सरों से चादरें उतरी हैं, जिनके घर की चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ है। हर उस घर के ज़ख्म आज ईद के दूसरे रोज़ इसलिए ताज़ा हुए हैं क्योंकि एक ऐसा वाक़या आया है जिसके ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि हम भी तो इंसान थे, हम भी तो इस आज़ाद मुल्क में रहने वाले बासी थे, पाकिस्तानी थे, हमारे साथ ये सलूक क्यों हुआ? बहावल नगर वाक़े के हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स आई हैं और इन अपडेट्स में एक खातून के हमल के ज़ाया होने की भी इत्तला है। पुलिस और जो फ़ौज है उसके दरमियान ये तनाज़ा इतना क्यों बढ़ा? एक नौमौलूद बच्चा जो अभी माँ के पेट में था और पैदा होने से पहले वो ज़ाया हो गया, वो मार दिया गया। ये कुछ अहम डिटेल्स हैं, ये आप लोगों के साथ मैं बहावलनगर वाक़े के हवाले से शेयर करने जा रही हूँ कि तनाज़ा इस हद तक बढ़ा क्यों? और इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सामने आई है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और आज इस दौर के अंदर जब जबर है, जब ज़ुल्म है, जब तशद्दुद है, उसके बावजूद इमरान खान से लोग पीछे क्यों नहीं हट रहे? उसकी एक वाहिद मिसाल हमें इस वक़्त पाकिस्तान के अलावा जो दुनिया में नज़र डालते हैं तो इस्माइल हानिया की मिलती है। इस्माइल हानिया वो भी एक लीडर है और असल लीडर कौन-सा होता है? जो भाग जाता है मुश्किल के वक़्त या अपनी जगह पर अपने कदम साबित रखता है। आज मैं इन दोनों लोगों का कंपैरिज़न आप लोगों के सामने रखूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की इतनी दिलदादा क्यों है, इतनी महबूब क्यों है? ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शुरू कर लेते हैं बहावलनगर वाक़े के हवाले से और गुज़ारिश आपसे वही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहावलनगर वाक़या वो जो एक पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया कि किस तरह से कुछ लोगों को पकड़ने के लिए वो एक घर की चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हुए आगे बढ़े। ये पुलिस का नहीं कहना कि उन्होंने चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया है। मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर रख रही हूँ और इस तस्वीर को मैं जोड़ूँगी उन तमाम लोगों के ज़ख्मों के साथ जिन्होंने इस पूरी सूरत-ए-हाल को फ़ेस किया। माज़ी में भी, कुछ महीने पहले भी और 1 साल से फ़ेस कर रहे हैं। पुलिस एक घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए कूद गई। उस घर के अंदर कूदते ही तशद्दुद हुआ और तशद्दुद हुआ पुलिस वालों के ऊपर। पहले इस तशद्दुद से पहले की एक तस्वीर है। पुलिस पे तशद्दुद से पहले जो एक गैर एलानिया मौक़िफ़ है, जो कि क्लेम आ रहा है, दावा आ रहा है कि किसी रिटायर्ड आदमी से हमारे बड़े सीनियर कलीग रहे हैं तारिक मतीन साहब, मैं उनको तारिक भाई हमेशा कहती थी और तारिक भाई की किसी एक ख़ास रिटायर्ड आदमी से बातचीत हुई है। असल कहानी थी क्या? मसला ये हुआ कि पुलिस जब उस आदमी की तलाश में कि जिसके पास असलहा है, बहावल नगर के एक घर की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए अंदर कूदी, तो असल में वो एसएसजी जो कमांडो है, उसका घर था। 2 कमांडोज़ वहाँ पर मौजूद थे जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इत्तला ये है कि खातून भी वहीं पर थीं। अब उस खातून का क्या ताल्लुक था उन एसएसजी कमांडोज़ के साथ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, मगर जो बात सामने आई है, इस पूरे इंसिडेंट में उस औरत का पेट के अंदर जो बच्चा था, वो ज़ाया हो गया। एक औरत का हमल गिर गया, पुलिस की इस कार्रवाई के ऊपर। जो पुलिस का मौक़िफ़ और जो दीगर स्टोरीज़ हमारे सामने है, उसके मुताबिक ये कि जी एसएसजी कमांडो जो फ़ौजी का घर था, उसमें पुलिस को मारा-पीटा गया। असल में पुलिस को छितरौल कहाँ पे हुई, ये मैं आपको बताती हूँ। छितरौल यहाँ से हुई जो 2 एसएसजी कमांडोज़ को मारा गया, एक के हवाले से है कि उसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई, दूसरे के हवाले से जो तारिक भाई दावा कर रहे हैं कि किसी आदमी से, रिटायर्ड आदमी से उन्होंने बात की, अंदर की खबर जो है। दूसरा जो एसएसजी कमांडो था, उसकी आँख शदीद ज़ख्मी हुई और एक औरत इसके अंदर निशाना बनी। मसला ये हुआ कि उन्होंने फिर अपने साथियों को बुलाया। जब साथियों को बुलाया तो 8-10 गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची और जब हालात-ओ-वाक़ियात का जायज़ा लिया गया, तो वो जो थाना मदरसा था, वहाँ पर पहुँचे, जो बहावलनगर का थाना था, वहाँ पर पहुँचे।
اس انسیڈنٹ سے پہلے جب پولیس کے اندر کے لوگوں کے پاس اطلاع گئی تو ان کے بقول جو انہوں نے موقف دیا سامنے، انہوں نے کہا کہ جی تینوں جو جتنے بھی پولیس اہلکار تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے، مگر جو ایس ایس جی کمانڈوز کے پاس خبر آئی اس کے مطابق وہاں تو پارٹی چل رہی ہے، عید ہے اور عید کی مناسبت سے وہاں تو پارٹی چل رہی ہے۔ ان ایس ایس جی کمانڈوز کے ذریعے بلایا گیا اپنے باقی ساتھیوں کو، 8-10 موبائلیں آئیں فوجیوں کی، اور وہ تھانے پہنچ گئی۔ جب تھانے پہنچی تو ان سے چابیوں کا مطالبہ کیا گیا۔ چابیاں جب ان کو دینے میں کوئی ریلکٹنس شو کی گئی تو زبردستی تھانے کی چابیاں لی گئیں، لاک کیا گیا، اور جتنے بھی پولیس والے وہاں پر موجود تھے انکلوڈنگ وہ پولیس اہلکار جنہوں نے گھر کے اندر گھس کے یہ سب کیا، ننگا کیا گیا، ان کو ننگا کر کے ان کو مارا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی زبان میں، پالو لمبے تے لالو چھتر، یہ ہوا پولیس والوں کے ساتھ، اور چھترول ان کی ہوئی ٹھکا کے۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے جو درج کیا تھا پرچہ کہ اس گھر کے اندر گئے ہیں وہ لوگ، وہ پرچہ ریورس ہو گیا، وہ پرچہ ریورس ہوا اور ایف آئی آر درج ہوگی ان پولیس اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ دونوں قانون کے ادارے جب آمنے سامنے ہوئے، ٹکراؤ ہوا، بات بڑی، بات پھیلی، سب کچھ ہوا، مگر اس پورے کیس میں کیا ذرا سا بھی احساس ہوا ان ماؤں کا جن کے گریبان چاک کیے گئے، جیسے ریحانہ ڈار؟ ان بیٹوں کی تکلیف کا اندازہ ہوا جن کو پیٹا گیا، جنہیں اٹھایا گیا اور مہینوں کی قید میں ڈالا گیا بنا کسی ثبوت کے؟ کیا ان بیٹیوں کے بارے میں سوچا گیا جن کے بارے میں شہریار آفریدی نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر آنکھوں میں آنسو لے کے شہریار آفریدی نے کہا کہ جب یہاں پر بچیاں اٹھائی جاتی ہیں 9 مئی کے چکر میں کسی باپ کو زیر کرنے کے لیے، کسی بھائی کو پکڑنے کے لیے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بچیاں جوان ہیں۔ کیا اس باپ اور ان بیٹیوں کا درد کسی نے محسوس کیا؟ نہیں کیا۔ کیا ان ماؤں کا درد کسی نے محسوس کیا جو اپنے بچے چھوڑ کے اس وقت جیلوں کے اندر ہیں؟ نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اپنے گریبان پر جب ہاتھ پڑتا ہے تو تکلیف اٹھتی ہے۔ کیا آج کسی کو اندازہ ہوا کہ جن کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اس کے بدلے میں انہوں نے جو خطرناک گفتگو کی، اس کے بدلے میں جو ان ماؤں نے خطرناک جملے کہے، کیا آج وہ درد محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ نہ کر سکو تو آپ کی زبان صرف کام کرتی ہے، جب آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، جب آپ اپنی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تو تب آپ بول سکتے ہو صرف، مگر اس بولنے کی سزا بھی دی گئی، جبری طور پہ اٹھا کے، تشدد کے ذریعے، مہینوں کی قید کے ذریعے۔ یہ وہ ایک دکھ ہے، یہ وہ ایک ظلم ہے جو پاکستان میں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان پولیس والوں کو اتنی ہلہ شیری کہاں سے آئی؟ ان پولیس والوں کو غنڈے کس نے بنایا؟ غنڈا بنا کے گھروں کے اندر گھسانے کا ٹرینڈ کس نے سیٹ کیا؟ کیا آج ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے ان کی جھجک ہی کھول دی اتنی پولیس والوں کی، پولیس کے یونیفارم کے اندر چلتے پھرتے یہ جو گنڈے پھر رہے تھے، انہوں نے ہر گھر کا تقدس پامال کیا، ہر ماں کی آنکھ اشکبار ہوئی، ہر بیٹی تڑپی، ہر باپ رویا، ہر بھائی تکلیف کے ساتھ تڑپتا رہا، اس کا کسی کو اندازہ نہیں، مگر آج امید ہے کہ اس روز پہ اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اب آ جاتے ایک اگلی خبر۔ وہ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اپریل یا مئی کے مہینے میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اچھی خبر جو آج کے روز بیرسٹر گوہر نے دی، انہوں نے تاریخ نہیں بتائی مگر وقت انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی مئی کا پہلا ہفتہ ہے، انشاءاللہ عمران خان صاحب باہر ہوں گے، یعنی کہ ہر سطح پر یہ اتفاق رائے ہو چکا ہوا ہے اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ناحق جیل کے اندر رکھا گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس اچھی خوشخبری کے ساتھ، چونکہ یہ اگلی خبر بھی عمران خان سے لنک کر رہی ہے، اس لیے میں بیان کروں گی، لوگ عمران خان کی محبت میں اس قدر پاگل کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے یہ لیڈر نہیں دیکھا کہ چھوڑ کے جو بھاگ جائے، لوگوں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا تھا جو اپنی اصولوں پر ڈٹ جائے۔ ہمیں کتابوں میں پڑھائے جاتے تھے ان لیڈروں کے بارے میں جو دنیا میں ہو کر گزرے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ایک تشنگی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا لیڈر کیوں نہیں آیا جو بھاگ جائے، جو اپنی جان بچا لے، جو مال کو سمیٹ لے، جو اپنی فیملی کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دے، جو اپنے کیسز کے اوپر حاوی ہو جائے۔ ہم نے دیکھا نہیں تھا۔
پاکستان نے آج دیکھا، اب دیکھا ہے پاکستان نے وہ لیڈر، اس لیڈر کا نام ہے عمران خان۔ آج دنیا اس لیے اس کے لیے پاگل ہے، آج اس لیے پاکستان کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت سب اس کے لیے پاگل ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ باہر آئے، کیونکہ ہم نے ایسا لیڈر دیکھا نہیں تھا۔ ہم نے جو لیڈر دیکھے تھے وہ مشکل وقت آنے پہ پلیٹلیٹس کم کرتے ہوئے بھگوڑے بن جاتے تھے۔ ہم نے جو لیڈر دیکھے تھے وہ یہ تھے کہ ہاتھ ملا کر ڈیل کر کے آتے تھے۔ ہم نے وہ لیڈر دیکھے تھے جو حکومت میں آتے ہی اپنے کیسز کو فنش کرتے تھے۔ ہم نے صرف وہ لیڈر دیکھے تھے۔ آج میرے سامنے اسماعیل ہانیہ کی ایک ویڈیو آئی، کل جب عید کا پہلا روز ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے تو غزہ کے اندر جو بمباری ہوئی، اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے اور ان کے پوتے اور پوتیوں کو بھی اس میں شہید کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسماعیل ہانیہ اپنی فیملی کو نکالتا اور کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیتا، مگر ایسا اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ غزہ کے ہر بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت کا جو خون ہے ان کی اولاد اور ان کے اہل خانہ سے زیادہ کمزور نہیں ہے، یا ان کے اہل خانہ کا جو خون ہے وہ زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف صبر کیا اور یہ کہا کہ اگر ان کی پوری اولاد بھی اس کے اوپر قربان ہو جاتی ہے تب بھی وہ اپنے قدموں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تب بھی وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان بھی تو یہی بات کر رہا ہے، میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا، ڈھیل نہیں لوں گا۔ میں پاکستان سے باہر جا سکتا تھا، جا سکتا ہوں، مگر نہ میں جاؤں گا نہ میں جا رہا تھا۔ میں اپنے 200 کیسز کے بورڈ تلے دب جاؤں گا، مگر ہاں میں ہاں ملاؤں گا نہیں، میں ہاتھ نہیں پکڑوں گا، میں غلامی قبول نہیں کروں گا۔ تو دنیا میں یہ لیڈر ہوتے ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر مل چکا ہے، اسی لیے دنیا والہانہ محبت کا اظہار کرتی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والے ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔